صحابہ کرام کی سیرت سے دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکم آتا تھا تو صحابہ کرام عمل کرنے کے لیے بھاگ پڑتے تھے. جیسے کہ شراب کی حرمت کا حکم ہے، جیسے ہی پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے اور اب نہیں پینا ہے، اس کو اب پابندی لگ گئی ہے اس پہ، تو آپ دیکھیں، آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں اٹھائیں، وہاں صحابہ کرام کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو شراب کی جو مٹکے تھے، شراب کے جو جام تھے، لوگوں نے جو ہونٹوں پہ لگائے ہوئے تھے وہ تک چھوڑ دیے. لوگوں نے اگلا گھونٹ تک لینا گوارا نہ کیا، اور جتنے مٹکے بھرے پڑے تھے ان سب کو توڑ کر جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں بہا دیا گیا اس کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا نا، اور آ گیا حکم تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ ابھی نہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو وہ وقت نہیں آیا نا. جیسے ہم ابھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جو ہوں نا یہ سارے کام کر رہی ہوں، ابھی میں یہ نہیں کر سکتی نا اللہ تعالیٰ، ابھی میں یہ نہیں کر سکتی. تو وہ وقت ہمیں کیا پتہ کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں. تو ہمارے لیے تو ہر وقت ہی اہم وقت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، نہ صرف صحابہ کرام بلکہ صحابیات کرام بھی، ان کی بھی اگر عمل سے جائزہ لیں تو جیسے ہی حجاب کی آیات نازل ہوئی تھی، حجاب کی یعنی کہ پردے کی آیات، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھک لو، اور ڈھکنے کے 2-3 طریقے بتائے نا قرآن پاک میں. انشاءاللہ کسی وقت زندگی رہی تو ہم ان موضوعات پہ بھی ہم بات کریں گے. حجاب سے مراد کیا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے سروں کو ڈھک لیں، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو ڈھک لیں، تاکہ دوسروں کے سامنے وہ پہچانی نہ جائیں، وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کھل کر سامنے نہ آ جائیں کہ دوسروں کی نگاہیں اس کے جسم کے ڈفرینٹ زاویوں پر پڑ رہی ہوں اور وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کو پہلے سے ہی یہ بات محسوس ہونے لگ گئی تھی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ان کی بھی نظریں ہیں، دوسرے عام لوگ بھی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی بھی نظریں ہیں، اور یہ عورتیں جب نکلتی ہیں پھر مسجدوں میں نماز کے لیے بھی آتی ہیں تو لوگوں کی نظریں تو اٹھتی ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں کیا کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتہ. جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہی لوگوں کی نظروں میں ہوتا ہے. تو اب کن کن نظروں سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں. تو ان کی ایک خواہش تھی کہ خواتین جو گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، جو صحابیات ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان کو دوسرے لوگ نہ دیکھیں، نہ ہی ایسے اینگل سے دیکھیں کہ جن کے جسم کے ایسے حصے خاص طور پر جو ڈھکنے والے چھپانے والے ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو ہی دیکھتے ہوئے کہ جو حکم جس وقت آنا تھا الحمدللہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں اس حکم کو فائنلی دے دیا کہ خواتین اب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے گھر کے کپڑوں کو ایک بڑی چادر میں ڈھانک لیا کریں، اپنے سر کو، اپنے سر کے بالوں کو کور کر لیا کریں، اور کچھ نہیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کا کچھ حصہ بھی کور کر لیا کریں تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں. کیوں؟ تاکہ لوگ ان کو تنگ پریشان نہ کریں، لوگ ان کے رستے میں نہ اٹک جائیں، لوگ ان کے رستے کو رکاوٹ نہ بن جائیں. تو بہرحال تو جیسے ہی یہ آیات حجاب کا حکم بھی آیا تھا، صحابیات نے کیسے عمل کیا؟ کہتے ہیں کہ رات ہی جب حکم آیا تو صبح کی نماز سب سے پہلی نماز تھی، فجر کی، جو پڑھنے کے لیے خواتین نے جانا تھا. اب خواتین کو ہلچل مچ گئی کہ رات تو حکم آیا ہے یہ ازواج مطہرات کے لیے، یہ تمام مومن مسلمہ خواتین کے لیے کہ اب جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو چھپا کر ڈھکا کے نکلیں. تو اب ان کو تھا کہ اب کیسے کریں. تو لوگوں نے، یہ خواتین نے اپنی کپڑے جو ہے وہ جس پھاڑ پھوڑ کے اس کو حجاب راتوں رات ہی بنا لیا، اور صبح کی نماز کے لیے جب خواتین نکلیں تو وہ اپنی مکمل حجاب کی حالت میں نکلی تھی کہ کوئی نہ پہچان سکے انہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہر آیت پہ ایسے عمل کیا، بلکہ صحابیات کرام نے بھی ان آیات پہ مکمل طور پر عمل کیا.